السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ. نظم امرکم اپنے آپ کو حزم رزق کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ یہ ایام فاطمیہ میں مستقل آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ سے متعلق اللہم صل علی محمد وآل محمد موضوعات پہ گفتگو کر رہا ہوں. گزشتہ ہفتے آپ خدمت میں علم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں دلائل پیش کیے تھے. آج کیونکہ اصل قضیہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کے آخری مراحل میں فدق کا ہے تو اسی سلسلے میں اپنے معروضات آپ خدمت پیش کریں کہ اس میں فدق کیا ہے اور اس کی ٹیریٹری کہاں تک ہے. جنگ خیبر کے بعد یہ کیسے ملا، کون اسے اون کرتے تھے، اس کے بعد کس طرح حکم خدا سے جو سورہ اسراء کی آیت 26 دو مرتبہ حکم آیا، یہ تو اللہ نے کس طرح حکم دے کر نبی کو جناب فاطمہ زہرا کو عطا کروایا. اس کے بعد کس طرح معصومین نے، مولا کائنات نے، اس کے بعد امام حسین خود گئے گواہ کے طور پر، امام زین العابدین نے اس سے استنباط کیا. تمام ائمہ، امام علی رضا تک تمام ائمہ اس سے استنباط کرتے رہے اور اپنا حق اس جگہ پر جو جناب فاطمہ زہرا کی ملکیت میں تھی جتاتے رہے اور اپنے حق کا دعویٰ کرتے رہے. جناب فاطمہ زہرا کس طرح یہ خلیفاؤں کے دور میں ایک سے دوسرے کے پاس منتقل ہوتا رہا اور کس طرح یہ جناب فاطمہ زہرا سے چھینا گیا، اور اس کے علاوہ جناب فاطمہ زہرا کے بعد اس کا احتجاج کیسے کیا اور آج اس کی کیا کیفیت ہے. تو یہ بہت سارے موضوعات ہیں. بہرحال جتنا میرے پاس وقت ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز سے لوگوں کو آشنا کیا جائے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں. آپ جب لفظ فدق پہ بھی زبر ہے، دال پہ بھی زبر ہے اور کاف کیونکہ آخر میں ساکن ہوتا ہے اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہماری روزمرہ کی زبان میں ہم اس کو زیر سے بولتے ہیں، فدق بولتے ہیں. اس میں لفظ فدق، اور آپ جس بھی جگہ پر اسے ڈالیں گے لغت میں اس کے معنی میں یہی لکھا ہے کہ وہ سرزمین جو رسالت مآب نے جناب فاطمہ زہرا کو عطا کی تھی. تو یہ ایک باغ ہے جو مدینے سے چند فسرخ فاصلے پر ہے اور وہ بڑا سرسبز و شاداب باغ ہے، اور اس کے لیے خاص کر کے جو 4 صدی ہجری کے اندر ایک بہت ہی معروف لغت نگار گزرے ہیں، انہوں نے اپنی لغت میں جو محمد ابن احمد تہذیب اللغات میں لکھا ہے کہ فدق و قریۃ بناحیۃ الحجاز ذات عین فوارۃ و نخیل کثیرہ. کہتے ہیں کہ فدق ایک جو ہے وہ حجاز کے اندر باغ ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے چشمے اور بہت ہی زیادہ نخل یعنی درخت لگے ہوئے ہیں. اس کا بہت ڈیٹیل ہے. تو یہ خود اس عنوان سے اسے لغت میں بیان کیا گیا اور لغت میں اس کی کافی جو ہے وہ توضیح بیان کی گئی، جس کا سب کا تعلق اس باغ کا جناب فاطمہ زہرا کو اہدا کرنا لکھا گیا ہے. سب نے اس کو مینشن کیا ہے. قرآن مجید میں جو فدق کا تذکرہ آیا وہ تقریباً 3 آیتیں اس سے ریلیٹ کی جاتی ہیں. اس میں پہلی جو آیت ہے کہ جس میں سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 جس میں اللہ کے رائے وآت
ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ تو اس میں جو خدا ارشاد میں اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ۔ یہ حکم ہے جو خدا نے دیا اور یہ ہمارے تمام ائمہ نے اس سے استنباط کیا ہے۔ تو یہ پہلا امر تھا کہ جو نبی پاس آیا اور نبی نے اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو بلا کر دیا۔ اس کی روایتیں بھی آپ میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جو اس حق کو جو ادا کرنا تھا اسے کس طرح سے مال فے اور مال فے کے بعد جو منزل تھی کس طرح سے نبی نے اسے عطا کیا۔ تو اس کے لیے دوسری جو آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اسی حکم دیا وما عفا اللہ علی رسولہ ومنہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو اموال فے نے جو اموال اللہ نے شکل فے میں ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے تو تم نے نہ تو اس کے حصول کے لیے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اونٹ۔ ہاں اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے غلبہ و تسلط عطا فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ کیونکہ یہ دو چیزیں ایک ساتھ کہ ایک جگہ اللہ نے اس زمین کے سلسلے میں کہا ہے کہ زمین معرفہ ہے اور کیونکہ تم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ تو اس پہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، اس لیے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ رسول کی ڈائریکٹ ملکیت ہے۔ جب رسول کی ڈائریکٹ ملکیت ہے تو اب رسول کو اللہ نے اس پہ غلبہ عطا کیا، رسول جس کو چاہے عطا کر دیں۔ تو یہ خود آیت مسلسل دونوں آیتیں ایک کے بعد ایک اس پیغام کو پہنچا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی توجیہات ہیں اس میں سب سے پہلے کہ جب ہم اہل بیت کی تفاسیر میں اس آیت کے ذیل میں روایتیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی روایت مولا متقیان علی بن ابی طالب کی ملتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس میں مولا ارشاد ولما انزل اللہ عز وجل وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ فاطمہ فنحلھا فدک۔ تو یہ خود نبی ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے جناب فاطمہ زہرا کو بلا کر فدک ان کے حوالے کر دیا۔ یہ پہلی ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وکان رسول اللہ آتا فاطمہ فدکا قال کانا وقفہا فانزل اللہ وآت ذی القربى حقہ وآتاہا فدکا۔ یہ دوسری روایت جس میں چھڑے امام کہہ رہے ہیں وہی بات جو مولا کائنات تھی، اس سے چھڑے امام نے دہرایا ہے۔ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ اسے جناب فاطمہ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ موقف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھے۔ یہاں ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اسی بات کو امام محمد باقر نے بھی کہا ہے، لیکن ہر ایک روایت میں ایک چیز ذرا سی ڈیفرنٹ ہے اور اسی کے اندر بہت اہم نکات ہیں جس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ یہاں امام جعفر صادق ارشاد فرما رہے ہیں ان ابی مریم قال سمعت ابا جعفر یقول لم نزلت الآیت وآت ذی القربى حقہ آت رسول اللہ فاطمہ فدکا فقال آبان ابن تقلب رسول اللہ آتاہا قال فغضب ابو جعفر قال ثم قال اللہ آتاہا۔ کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام محمد باقر نے اس کو پھر بدلا اور کہا کہ جب اس نے سوال کیا کہ یہ فدک کب جو ہے وہ جناب فاطمہ کو دیا تو امام محمد باقر فرما رہے ہیں کہ جب آیت آت ذی القربى حقہ نازل ہوئی تب دیا۔ تو اس نے جو آبان ابن تقلب انہوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو دیا، تو امام محمد باقر ناراض ہوئے اور ناراض ہو کے کہا کیا جواب دیا ثم قال اللہ آتاہا، کہ رسول نے نہیں اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو دیا، اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو دیا۔ یہ خود تفسیر اہل بیت اور بحر الانوار کے اندر اور فرات کوفی کے اندر یہ تفسیر موجود ہے۔ نہیں امام محمد باقر نے اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ایمفیسائز کیا کہ نہیں یہ عطائے خدا ہے، عطائے رسول نہیں ہے، خدا کے حکم سے جناب فاطمہ زہرا کو فدک عطا کیا گیا ہے۔ یہاں اس کی ایک روایت میں عرض کیا کہ خیبر جب فتح ہو گیا تو جو خیبر کے پاس کے قریے تھے ان کو جب یہ پتہ چلا کہ جب خیبر جیسا قلعہ قموس اگر فتح ہو سکتا ہے تو ہماری حیثیت بہت کم ہے، تو خیر رسول خدا مولا کائنات کے ساتھ وہاں گئے، یہ دونوں ہی گئے تھے۔ روایتوں میں جو لکھا ہے بڑی روایتیں تفسیر جو ہے بیت میں بھی ہے، بحر الانوار میں بھی ہے اور مناقب کی جلد 1 صفحہ نمبر 142 پر یہ بہت بڑی ایک روایت بیان کی۔ اس کا خلاصہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جب گئے تو سب سے پہلے
وہاں گئے تو ان لوگوں کو پتہ تھا کہ رسول خدا اور خود مولا کائنات خالی آئیں، تو جو اس فتح کے آس پاس کے جو قلعے تھے یا جو علاقے تھے تو ان کا بہت مال تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ سب کو باقاعدہ لاک اینڈ کی کر دیا اور اس کے بعد چھپا کے اپنے پاس ساری جو ہے وہ چابیاں چھپا کے رکھ دیں۔ تو رسول خدا آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے جب مطلب خیبر فتح کر لیا ہے، تمہارے اوپر بھی ہم اب اپنی حکومت کو قائم کریں گے اور یہ جگہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو ساری چیزیں جو ہے وہ چھپا دی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ سب کے صرف چیزیں محفوظ ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے پاس محفوظ کس طرح؟ بولے ہم نے خزانوں کی چابیاں بھی چھپا دی ہیں، خزانہ دولت خزانے میں، اور اس کے بعد چابیاں ہم نے اس کو خاص کر جو ان کا خاص پادری تھا تو اس نے کہا کہ یہ جو ہم نے نہ صرف چھپائی ہیں بلکہ میں نے اس پہ توریت کی آیتیں پڑھ دی ہیں تاکہ کوئی جادو سے اسے پا نہیں سکے۔ تو رسول اللہ خدا نے کہا اچھا تم نے چھپائی ہیں چابیاں، تمہیں پتہ ہے کہاں ہیں؟ بولے ہم کو پتہ ہے کہاں ہیں، تو اس لیے آپ لے نہیں سکتے۔ رسول خدا نے چابی نکال کے اس کے سامنے کر دیں گے، چابیاں رہی چابیاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس نے بڑا عجیب سے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں سمجھتا تھا رسول جادوگر ہیں، کوئی جادوگر کے لینا ہے، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ رسول جادوگر نہیں ہے، رسول ہے حقیقی۔ اور اس نے سوال کیا کہ آپ کو یہ ملی کیسے؟ تو اس نے کہا جس نے جناب موسیٰ کو توریت بشکل لوح دی تھی اسی جبرائیل نے لا کے چابیاں مجھے دی۔ تو یہ روایت بہت بڑی ہے، اس میں سارا لکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ کہا کہ ہم آپ سے اس بارے میں صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے یہ رقبہ لے لیں اور یہ آپ کے پاس رہے گا۔ اس میں کافی دولت تھی، اس دولت کا بھی 5واں حصہ رسول کو دیا اور اس کے بعد اس زمین کو دیا۔ اس میں خاص چیز یہ لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا کو رسول لکھ کے دینے لگے، اس کی بھی روایتیں، تو جناب فاطمہ زہرا کہ جب تک آپ زندہ ہیں مجھے لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے قبضے میں رہے کہ آپ کے بعد میرے پاس آ جائے گا۔ تو رسول نے خاص کر کے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ تمہیں نہ دے، اس لیے ابھی آپ اس پہ قبضہ کر لیں اور ابھی اپنے مال کو وہاں بھیجیں تاکہ آپ کے قبضے میں رہے تو کوئی اور اس پہ دعویٰ نہ کر سکے۔ تو یہ بھی ساری روایتیں کہ کس طرح سے یہ وہاں گئے اور اس کا پھر وہ شخص اور کافی لوگ اس میں سے مسلمان ہو گئے، لیکن باقی یہودی رہے۔ ان یہودیوں نے یہ بھی کہا، بہت سے الگ الگ روایتیں کہ اس میں جانے کے بعد یہ کہا کہ نہیں ہم آپ کے لیے خود ہی اس میں کام کریں گے اور آپ کے لیے خدمت کریں گے اور اس کا جو ہے آپ کو باقاعدہ محصول ہم جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ان سے جب طے پائیں تو اس کے بعد یہ قبضے جناب فاطمہ زہرا میں زندگی رسول میں ہی آ گیا تھا۔ نبی نے باقاعدہ اس کو لکھ کے دیا تھا اور لکھنے والے خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب تھے۔ تو یہ لکھنے جب دے دیا تو یہ یہی چیز جو آپ کو سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں تھی، وہی چیز دوبارہ اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں بیان کی، یعنی 2 بار حکم ہے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، کہ پس آپ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرتے رہیے اور محتاج و مسافروں کو ان کا حق، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اس کے اندر بھی جو تمام روایتیں اس روایتوں میں بھی لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے کہ کس طرح سے اس حکم کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد دیا، اور اس کے بعد ان روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب دے دیا تو کس طرح سے جناب فاطمہ زہرا سے یہ فتح کو چھینا گیا ہے۔ تو اس کی تمام روایت بیان کی۔ تو یہ فتح کے بارے میں مسلم شے کہ یہ ایک مال فیض تھا جو بغیر کسی جنگ کے نبی کو ملا تھا، اور نبی نے حکم خدا سے جناب فاطمہ کو اپنی زندگی میں لکھ کے دے دیا تھا، اور نہ صرف لکھ کے دیا تھا بلکہ قبضہ دے دیا تھا، اور امال جناب فاطمہ زہرا وہاں پر کام کرتے تھے۔ قبلہ رات کو عرض کیا بہت ساری روایتیں تھیں، ان سے میں ٹیلی بھی کیا کہ یہ اب سب سے بڑا کہ اس کی محصول کتنی تھی، تو محصول آپ کو تو پتہ ہے جب اس کا رغبہ پتہ چلے تو رغبے 2 طرح سے بیان کیے گئے۔ ایک رغبہ مولا کائنات نے اور امام موسیٰ کاظم نے، کیونکہ جس نیت سے لیا گیا تھا اس نیت کو واضح کرنے کے لیے رغبہ بیان کیا گیا۔ ایک رغبہ اس کا حقیقی ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن آج دور حاضر میں بھی جو لوگ وہاں رہتے ہیں انہوں نے اس کا رغبہ بیان کیا۔ تو 3 طرح سے اس کے رغبے بیان کیے گئے۔ اس کی ٹوٹل جو ہے وہ ٹیریٹری یا جو اس کے حدود اربع ہیں
ان کو 3 کیفیت میں بیان کیا گیا. ایک کیفیت میں جو بیان کیا گیا اس کو پہلے سمجھ لیں کیونکہ یہ بھی روایتوں میں بہت آیا اور بہت ہی زیادہ مستند چیز ہے. اسے مولائے کائنات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور اسے ایکویلنٹ ٹو حکومت قرار دیا ہے. جتنی بڑی حکومت اسلامی ہے اتنا بڑا رقبہ فدق ہے. اسی لیے وہ دینا چاہتا تو باغ دے دیں, تو ان کا باغ نہیں چاہیے. جہاں جہاں تک تمہاری حکومت ہے وہ حصہ فدق کہلاتا. تو یہ دو روایتیں بڑی روایتیں ہیں, اس کے اندر انشاءاللہ موقع وقت رہا تو عرض کروں گا. لیکن یہ دوسرا جو ہے اس کا رغبہ, وہ کئی سارے گاؤں تھے کہ جو زمانے میں خیبر کے پاس میں بسے ہوئے تھے, وہ زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ قبضے رسول میں آیا, اور پورا کہ پورا وہ تمام گاؤں کو ملا کر ایک ساتھ قصبہ جو ہمارے ہوتا ہے اس کو باقاعدہ دے دیا. کیونکہ اس بعد میں جب ڈسکشن میں آئے گا تو اس وقت شاید آپ کے ذہن میں نہ رہے. تو بھی تیسرا جو رقبہ, آج جو لوگ وہاں رہتے ہیں جسے حائط کے نام سے جانتے ہیں, جن سے ہاشمی رفسنجانی 2008 میں جب وہاں گئے تھے انہوں نے انٹرویو کیا, جس شخص کا نام وہاں پر جو ہے وہ عبداللہ جابر تھا, تو اس سے جب گفتگو کی, کافی ضعیف انسان تھا, اس نے جب سارا بتایا تو اس نے رقبہ بتایا کہ ٹوٹل علاقہ جس کو آج ہم حائط ہے, جو کل گزشتہ زمانے میں فدق تھا, وہ 50 کلومیٹر کا ایریا ہے. 50 کلومیٹر ابھی بھی ہے. تو 50 کلومیٹر میں اس ایریے کے اندر اگر باغ ہو تو اس کی محصول 1,20,000 درہم ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو 1,20,000 اس کی آمدنی تھی اس زمانے میں. آپ خود بتائیے کہ جب اتنی آمدنی اس کی تھی تو اس کے اعتبار سے یہ ایک بڑی جو ہے وہ رقم تھی, دولت تھی جو دی گئی. اب اس میں ایک روایت اور ڈسکشن ہے کہ یہ اللہ نے کیوں دلوایا, کہ اس کا سبب یہ تھا کہ مال جناب ختیجہ راہ خدا میں, راہ اسلام میں خرچ ہوا تھا, اور حل جزاء الاحسان للاحسان کے بدلے میں اسے لوٹانا ضروری تھا. ایک اور روایت میں کہ نہیں, یہ مہر جناب ختیجہ کے طور پر لوٹایا گیا, اور اس کی دلیل یہ کہ کیونکہ یہ خاص ملکیت ہے جناب رسالت مآب تھی. دوسرا یہ کہ جناب ختیجہ اور جناب رسالت مآب کے خاندان کی زحمتوں کے بدلے میں خدا انہیں عطا کر رہا تھا. تو یہ خود فدق کے بارے میں اہم معلومات ہے جس کو لوگ رکھیں. اور یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم درآمد قرار شد سالیانہ 120,000 دینار طلا بعنوان درآمد فدق ارسال نمایاں. یہ اسرار فدق صفحہ نمبر 20 پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی آمدنی 1,20,000 گولڈ کوئن تھے جو نبی کو انہیں دینا تھا سالانہ. تو یہ چیز جو ہے وہ چھوٹی رقم نہیں ہے کہ جس کو انسان اگنور کر دے, اور اتنی بڑی رقم کو جب اہل بیت کے پاس ہوتی تو اس سے وہ کتنی خیر و برکت کرتے, اور اس کے ذریعے کتنے زیادہ جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کو جو ہے اس کا فائدہ پہنچتا. کیوں مانگا تھا اس کے جواب میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. لیکن یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ فرمایا یا بنیت ان اللہ قد افا علی ابی کی بفدقہ فاختصہ بہا فہی لہ خاصۃ دون المسلمین افعلوا بہا ما اشاء وانہ قد کان لام کی ختیجہ لا ابی کے مہر وان ابا کی قد جعلہا لکی بذالکی وانخلتکہا لکی ولے ولد کی بعدک. یہ خاص کر کے جو ہے رسول نے بیان کیا کہ اے میری بیٹی, یہ جو ہے فدق اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ تم سے مختص ہے, یہ صرف تمہارے لیے ہے, اس میں کسی مسلمان کا حق نہیں ہے, اور یہ تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ختیجہ کا مجھ پر اترا ہے کہ مہر ہے, میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ دے رہا ہوں, اور یہ تمہارے لیے, یہ پورا باغ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے تمہارے بعد رہے گا. تو اس طرح کی یہ بہت سی روایتیں جس میں ہمارے یہاں موجود ہیں, اور تمام لوگوں نے اسے تسلیم کیا, اور اس کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نہیں, باغ فدق جو ہے مال فے نہیں ہو, یا نبی نے جناب فاطمہ زہرا کو نہ دیا ہو. اس کے بارے میں سب لوگ متفق ہیں. اب یہ ہے کہ ایک اس کے بدلے میں حدیث بیان کی گئی, اور حدیث میں کہا گیا کہ نبی جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ کوئی اپنی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے, جو جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, اور وہ روایت جو ہے وہ صرف ایک ہی اس کا راوی ہے, کوئی دوسرا راوی نہیں ہے, اور اس کے بارے میں بھی ایک خاص گفتگو ہے. تو وہ چند نکات اس میں سے سن لیں.
تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کس خلیفہ سے کس خلیفہ کے پاس گیا، وہ چیز آپ کے خدمت میں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ خود رسالت مآب نے جناب فاطمہ زہرا کو اس لیے دے دیا تھا تاکہ روایت پیش کرنے والے کو گواہ لانے پڑیں، جس کے پاس قبضہ اسے گواہ نہ لانا پڑے۔ یہ پہلی سبب تھا کہ جس کو خود نبی نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے دیا تھا۔ جس کا قبضہ ہوتا ہے اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے، جس کا قبضہ نہیں ہے اسے گواہ لانے پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گواہوں کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی میلافائڈ انٹینشن تھا، جس کی وجہ سے یہ فدق جناب فاطمہ زہرا سے لیا گیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں جناب فاطمہ زہرا کو دیا، ان کے مزدور تھے۔ اس کے بعد اس فدق کو خلیفہ اول نے لے لیا، اس کے بعد جو ہے دوسرے کے پاس آیا، تیسرے نے اسے یہودیوں کو لوٹا دیا، اس کے بعد عبدالعزیز کی حکومت تک یہ فدق بنی امیہ کے پاس رہا، اس کے بعد پھر جناب فاطمہ زہرا کی اولاد کو لوٹایا گیا۔ عباس خلیفہ جو تھا اس نے اس کو جو عبداللہ ابن محض کو دے دیا، منصور دوانیق نے دوبارہ اسے لوٹایا، اس کے بعد یہ انہی کی اولاد میں جو عباسی خلیفہ تھے ان کی اولاد میں چلتا رہا، پھر یہ آگے بڑھتا رہا کہ امام موسیٰ کاظم کو پیش کرنا چاہے۔ امام موسیٰ کاظم کی تاریخ حکومت کے برابر اس کی ٹیریٹری ہے، لیکن اس کے بارے میں خاص چیز یہ کہ کیوں اس کی اہمیت تھی۔ اس اہمیت میں ایک روایت لکھی ہے، کیونکہ یہ صرف یہودیوں کا لگا ہوا باغ نہیں تھا، نبی نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اس میں پیڑ لگائے تھے، اس وجہ سے اس کی بہت برکت اور اہمیت تھی۔ لیکن کیونکہ یہ جو پیڑ لگائے گئے تھے ان کو کیونکہ رسول نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے، اس لیے اس زمانے عبداللہ ابن عمر کو بخش دیا، اور عبداللہ ابن عمر نے ان درختوں کو کاٹ دیا۔ یہ جو باغ تھا اس کو عمر بازیار کو بخش دیا، اور عمر ابن جو ہے اس نے عبداللہ ابن عمر کو دے دیا، اور یہ جو تھا اس فدق میں لگائے ہوئے درختوں کو کاٹ دیا جو پیغمبر نے لگائے تھے۔ ان درختوں کاٹنے کی سزا اس پہ یہ ہوئی، اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اس کے ہاتھ، کیونکہ اس نے ان درختوں کو کاٹا تھا جو رسول نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے۔ اس کے لیے بہت سے نکات ہیں، وقت نہیں تو یہ اس کے اچھا جب یہ درخت کاٹ دیے گئے تو لوگوں کی طرف اس کی توجہ کم ہو گئی، اور دھیرے دھیرے یہ اپنی اہمیت کھوتا چلا گیا، کیونکہ اہل بیت نے اس طرح توجہ نہیں کی، اور جو لوگ وہاں رہتے تھے بہرحال وہ جناب فاطمہ زہرا کی ہی ملکیت سمجھ کر وہاں رہتے رہے۔ اور یہ عثمانی حکومت تک اس کا ایک سلسلہ تھا، لیکن جب یہ سعودی عرب میں عربستان میں ان کی حکومت آئی تو انہوں نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور دھیرے دھیرے اس کی جو اہمیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور نخستان خوش ہو گیا۔ یہ جو ہے خاص کر کے اس خطبے کے پہلے حصے میں اس بات کو ختم کروں، اس لیے کہ 2008 میں آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی 10 دن کے دورے کے لیے عربستان گئے تھے، تو آپ نے دیکھا اس کی بہت سی چیزیں، یہ باقاعدہ ریکارڈڈ چیزیں، ویڈیو ہیں، اس کی پکچرز موجود ہیں، سب چیزیں باقاعدہ جو اس کی دستیاب ہیں۔ تو جب گئے تو آیت اللہ رفسنجانی جو مدینہ منورہ سے 260 کلومیٹر کی دوری پر واقع صوبہ حائل یا جس کو حائط کہتے ہیں نامی علاقے کا دورہ کیا، جو شیعان مدینہ کے رہبر مرحوم آیت اللہ شیخ محمد علی العامری کے بقول بلکہ تاریخ شواہد کے مطابق فدق ہے۔ تو وہاں پر جب گئے تو جانے کے بعد وہاں پر ان کو ایک بوڑھا شخص ملا جس کا نام تھا محمد عبد الرحمن جابر، کہ وہ بڑا بوڑھا انسان تھا۔ اس نے کہا ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اسے تم حائط کیوں کہتے ہو؟ اس کا نام جو ہے حائط سے مراد ہوتی دیوار، تو یہ 2 بڑی بڑی دیواریں تھیں جس کے پیچھے باغ جناب فاطمہ زہرا تھا۔ تو ان کا آج کون کون سی چیزیں جناب فاطمہ زہرا سے یہاں پر منسوب ہیں؟ تو انہوں نے کہا چشمے ہیں، ہاں اس کے ساتھ ساتھ مسجد ہے جسے دوبارہ تعمیر کی گئی ہے، وہ مسجد جناب فاطمہ کے نام سے آج بھی موجود ہے، تو وہ مسجد ہے، اور کچھ نخلستان ہیں، کچھ چشمے وغیرہ ہیں۔ تو ہاشمی رفسنجانی نے کہا کہ اس کا کیوں فدق کے نام کو بدل کیوں دیا گیا، حائط کیوں گیا، کیوں دیوار، اس کی وجہ سے اس کا نام کو بدل دیا گیا۔ تو پھر جابر سے انہوں نے پوچھا کہ اس کا رقبہ کتنا ہے، تو اس نے جواب دیا فدق کا کل رقبہ 50 کلومیٹر کا ہے، 50 کلومیٹر کی ٹیریٹری کے اندر فدق آج بھی پھیلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چشمے کے پاس لے جاؤ کہ جو جناب فاطمہ زہرا کے نام سے منسوب ہے۔ ان کا ہے یہ چشمہ بہہ رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کی ٹیک کیئر نہیں کی جاتی، حکومت اس طرف دھیان نہیں دیتی، اس کی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، اس کا پانی ہم صرف جو ہے وہ ایریگیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، پیڑوں کو پانی پلانے کے کام کرتے ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ تو ان کا نہیں، مجھے جانا ہے، اس پانی کو پینا ہے۔ خود ہاشمی جانے کا وہ ان کی تصویر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے پانی، تو اس نے کہا اپنا پئیں، لیکن انہوں نے اپنے پروٹوکول کو توڑا اور بیٹھے اور رونے لگے، آنکھوں میں ان کے آنسو تھے گریا کرتے ہوئے، بولے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی فدق تک آئے اور چشمے فاطمہ زہرا کے پاس پہنچ کر سیراب نہ ہو۔ تو وہ جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ بھی رونے لگے، اور سب نے بیٹھ کر
ہاشمی زیانی نے وہاں پہ باقاعدہ اس پانی کو پیا، اس لیے تاکہ عظمت جناب فاطمہ زہرا کو واضح کر دیں، بتا دیں کہ جو چیز جناب فاطمہ سے منسوب ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے، وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، اس میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے عنایات ہیں۔ تو یہ آج بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس کا کیا کیفیت ہے۔ اب 2-3 اس کے اہم سوال ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے اس کو طلب کیوں کیا، اور اس کے پیچھے جو دوسرے اسباب انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن کیونکہ ایک اہم گفتگو ہے اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آج کس کیفیت میں ہے، اور اگر حکومت ایسی ہوتی کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوتی تو خود یہ ایک جگہ جناب اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو دنیا تک پہنچانے کا وسیلہ قرار پاتی۔ لوگ وہاں جاتے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور وہاں سے فیضیاب ہوتے، اور کیا اچھا ہوتا کہ وہ درخت نہ کاٹے جاتے جو رسول نے فاطمہ زہرا کے لیے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے۔ لوگ اگر دیکھیے سنی، آج لوگ اجوا کھجور کے اندر اپنے لیے شفا پاتے ہیں، تو اگر وہ اجوا کھجور خود فدق میں لگی ہوتی جس کو رسول نے ہاتھ سے لگائی تھی تو اس کے اندر کتنی زیادہ مسلمین کے لیے برکت ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحہ ولدا صالح۔ پانا وتی واسطہ میں دعا کا حاضر مجلس کے نیک حاجات میں تو غفر فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، پانا حاضر مجلس کے نیک حاجات میں تو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اس بھائی کے جو فرزند احمد نائم کا انتقال پانا ان کے درجات کو بلند فرما، تمام گناہ صغیرہ کو کبیرہ کو بخش دے، تمام مراحل کو خواب سے انجام دے، توفیق عنایت فرما، پانا ہمارے حاضر مجلس میں شیعہ حیدر قرار میں جمعات بھی منعقد مشاد بھائی فدوائے بھائی محمد مظہر بھائی مقصود اشتیاق میں بھائی پانا حسنین اپن کوثر پروین آپ اپن قرار ابن توفیق بھائی پانے والے عارف بھائی ابن یاد علی بھائی سلیم بھائی صاحب والا جمعات بھی سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، پانے والے ہمارے امام زمان کو سراج خوشنود رکھ، ہمارے امام زمان کے ظہر میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین۔ پاک و منزہ برتن اس کائنات کرنے والا ہے، پاک و منزہ برتن ہمارے شیخ نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ برتن ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ برتن بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ برتن جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا۔ اللہ سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی
محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فجر رشنما، ہم جن کے ظہور سے عدل انصاف سے دنیا بچ جائے گی، ظلم جور ختم ہو جائیں گے، تاجل ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 2 مرحلے مختصر آپ کو عرض کروں کہ اس قضیے فدق میں جو مقدمہ پیش کیا گیا، مقدمہ اہل بیت، ہمیشہ اسے اپنی زندگی کے اندر انہوں نے زندہ رکھا، اور ایام فاطمی میں ہمارے اذہان میں یہ قضیہ زندہ رہے۔ قبلہ میں انشاءاللہ بہترین خطبہ اس سلسلے میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ خطبے کے اندر بڑے نکات ہیں جو آپ ان سے روشناس ہوں گے، لیکن میں نے آپ خدمت میں تاریخ فدق بیان کی کہ تاریخ فدق کیا ہے، کس طرح سے یہ منتقل ہوا اور آج کس کیفیت میں ہے، اور آج بھی اس کی اہمیت ہے۔ اور جو لوگ جناب فاطمہ زہرا سے انسیت رکھتے ہیں وہ ملکیت جناب فاطمہ زہرا سے ضرور اٹیچمنٹ رکھیں گے، انسیت رکھیں گے۔ اب ہم وہاں جا پائیں نہ جا پائیں، دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں، یہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ اگر انہیں آل محمد سے بغض نہ ہوتا تو وہ اسے ایک ٹیررزم کا جگہ بنا، جو ہمارے یہاں باقاعدہ گھومنے جاتے ہیں اس کے لیے جگہ بنا دیتے، ہم سارے جگہ ٹورسٹ لوگ وہاں پہ جاتے اور ٹورسٹ پلیس بنا دیتے تاکہ سارے لوگ وہاں پر جا کر وہاں پر باقاعدہ وزٹ کر پاتے۔ وزٹ کرنے سے ان کو ریونیو بھی جنریٹ ہوتی، اور یہ خود ایک چیز تھی کہ جس سے انہیں فائدہ ہوتا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے دل میں عشق آل محمد اور زیادہ پروان چڑھتا۔ لیکن انہیں اس میں اس زمانے میں بھی چھینا تھا، اور آج بھی اہل بیت کے چاہنے والوں سے اسے جدا رکھا ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کی طرف ان کے چاہنے والوں کو مائل ہونا نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ اس کے اسباب میں، بہرحال کل کیا ہوگا یہ تو خیر آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا عنوان یہ بھی تھا کہ فدق کل، آج اور کل۔ تو ہر کل اگر آج اسلامی حکومت وہاں پر آ جائے جو اہل بیت کی چاہنے والی ہو تو یقینی طور پر اس کو ڈیولپ کرے گی، اس کو سجائے گی، سنوارے گی، اس کو بہتر بنائے گی، اسے جناب فاطمہ سے منسوب کرے گی، لوگوں کو وہاں بلائے گی، لوگ وہاں جائیں گے اور اسے استفادہ کریں گے، اور وہ ان کے لیے تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک ذریعہ قرار پائے گا۔ تو یہ ایک پیغام ہے پارا، لیکن ایک اس کے مقدمے کے سلسلے میں کہ مقدمے میں کیا کیا چیز ہوئی، اس کے لیے بڑی دلائل ہیں، ہمارے ایک الگ موضوع ہے، ابن پاس انشاءاللہ موقع ہوگا آپ عرض کریں گے۔ لیکن تمام اہل تسنن کی کتابوں میں یہ قضیہ بہت ہی واضح طور پر جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، کوئی اس سے انکار کر نہیں سکتا ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی انسان سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر 10 کتابیں کہ جس نے اس سے بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اس مقدمے کو رد کیا گیا ہے اس کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن 3-4 نکات خالی آپ میں عرض کر دوں، پھر 6 نکات ہیں کہ جس میں بیان کیا کیوں جناب فاطمہ زہرا نے اس کا مطالبہ کیا تھا، وہ مطالبہ جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جس کی گواہی رد کی گئی وہ صدیقہ ہیں، جو گواہ بن کے گئے تھے، اور ان میں ایک مولائے کائنات ہیں جو خود ان کی کتابوں میں جن کو صدیق اکبر لکھا ہے۔ تو صدیق اکبر کو جھٹلانے والا خود جھوٹا ہوتا ہے، صدیق اکبر کو جھٹلا نہیں سکتا۔ دوسرے گواہوں کے اندر جو گئی تھی وہ خود میمن گئی تھیں، اور اس کے ساتھ امام حسن اور امام حسین گئے تھے۔ اب یہ جانے والوں میں سے 5 ایسے تھے کہ جو مباہلہ میں گئے تھے، ان 5 میں سے 4 گواہ بن کر اس کے لیے گئے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو گواہی دیے بغیر، جن کے جانے سے صرف جو ہے وہ یہودیوں نے ان کی عظمت کو مان لیا اور مباہلے سے انہوں نے گریز کیا، مباہلہ نہیں کیا اور چلے گئے، اپنی جانوں کو بچا لیا، وہ لعنت جو آئی تھی اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیا۔ لیکن روایتوں نے یہ لکھا ہے زانہ گرامی کہ جو لعنت ان کے لیے آئی تھی ان کو سچا مان کر وہ چلے گئے اور لعنت سے بچ گئے، لیکن جنہوں نے انہیں جھوٹا مان لیا یقین تو لعنت ان تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ خود ایک پیغام ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے تاریخ میں شواہد ہیں کہ صحابہ میں یہ اس میں 10 دلیلیں، 20 دلیلیں لکھی ہیں اس مقدمے کے اندر، کیا کیا ہوا اس کے اگینسٹ میں جناب فاطمہ زہرا کے فیور میں 20 دلیل۔ اس میں ایک دلیل بہت اچھی لکھی ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے، جس میں جابر بن انصاری اور جریر ابن عبداللہ اور ابو بشیر مارونی اور خلیفہ اول پاس آئے، اور آنے کے بعد ان سے دعویٰ کیا کہ پیغمبر نے ہمیں یہ دینے کا وعدہ کیا۔ انہیں بغیر کسی گواہی کے وہ چیز دے دی، کوئی گواہ طلب نہیں کیا۔ ان صحابہ نے اپنی ڈیمانڈ کی کہ رسول ہم سے وعدہ کیا ہے، تو بغیر کسی سند کو دکھائے، بغیر کسی جو ہے وہ ان سے گواہ طلب کیے بغیر یہ چیز دے دی۔
اب بتائیے کہ صحابی کو صرف نبی کے نام کے اوپر چیز دے دی جائے اور جو دختر نبی ہے وہ سند لے کے جائے اور اسے نہ دی جائے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے جسے مسلمانوں کو جاننا چاہیے۔ یہ ایسی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو اس کے سلسلے میں، لیکن وقت ختم ہو گیا، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود قبلہ انشاءاللہ اس میں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اگر پاس آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ بیوی نے کس طرح کی اس خطبے میں باقاعدہ آپ نے بہت سے دلائل پیش کیے ہیں، دلائل قرآنی آیتیں بہت ساری ہیں کہ جس میں باقاعدہ اس پیغام کو دیا کہ کس طرح سے اس فضل کو مجھ سے چھینا گیا، اور قرآن کی آیتوں ثابت کیا کہ میرا حق ہے۔ وہ آیتیں بھی ہیں لیکن میں نے اسے بہرحال چھوڑ دیا۔ یہ یہاں پہ سنیں یہ خاص چیزیں کہ کیوں جناب فاطمہ، کیونکہ روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو دنیا کو خود مولا کائنات نے بکری کی چھینک سے بھی زیادہ کم ویلیو کاؤنٹ کیا ہے، اس سے بھی کم۔ جب اس سے کم کاؤنٹ کیا تو پھر اس کا مطالبے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلے اس کی 6 نکات ہیں، میں سے چند سن لیجیے، آپ کے کام آ گیا۔ سب سے پہلی چیز کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا خود اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے جانا دارالخلافہ میں، اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین پہ اگر ظلم ہو تو گھر میں بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اپنی حفاظت حجاب کے ساتھ اپنے حق کو لینے کے لیے جائیں۔ یہ سیرت جناب فاطمہ زہرا ہے۔ تو آنے والے زمانے میں خواتین کو درس، کیونکہ رول ماڈل تھی جناب فاطمہ زہرا، تو اس لیے دوسرا مطالبے کا جو سب سے بڑا سبب تھا کہ جہاں ظلم کرنا اسلام میں حرام ہے وہاں ظلم سہنا بھی حرام ہے، ظلم سہنا بھی حرام ہے۔ اور بیوی فاطمہ نہیں چاہتی تھیں کہ لوگوں کو جو ہے یہ درس دیں کہ ظلم سہنے میں کوئی برائی نہیں، اس لیے ظلم سہنا بھی حرام، اس لیے اپنے حق کا مطالبہ اس لیے کیا تاکہ بتا دیں ظالم کون ہے۔ تیسرا سبب یہ کہ بتا دیں کہ یہ جس شخص کے پاس میں اپنا حق لینے کے لیے جا رہی ہوں، اگر یہ میرے حق کا غاصب ہے تو تمہارے حق کو بھی ادا نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز یہ کہ بھی بتانا چاہتی تھیں کہ صرف میرا حق غصب نہیں کیا ہے، میرے باغ کے ساتھ ساتھ یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت کے بھی غاصب ہے، اس خلافت کو جو اللہ نے مولا کائنات کو دی تو اس کے بھی غاصب، اس چیز کو بھی جناب فاطمہ زہرا بتانا چاہتی ہیں۔ اور ایک اور سبب خاص کہ لازمی انسان جتنی سادہ زندگی گزارے، اس کو دنیا سے کوئی انسیت نہیں، اپنی زندگی کو لذتوں سے دور رکھے، انسان کا اپنے تقوی اور اس پرہیزگاری، لیکن اس کے باوجود انسان کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں؟ صلہ رحمی کے لیے، دوسرے لوگ جو پریشان ہیں ان کی مدد کے لیے۔ تو جناب فاطمہ زہرا فادر کو اپنے لیے نہیں چاہتی تھی بلکہ ان بے نواؤں کے لیے چاہتی تھی جن کے لیے رسول دست فاطمہ زہرا میں فادر کو دے کر گئے تھے، اور جس سے اگر جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے اگر بڑھتا تو بی بی اور ان کے اولاد کی محبت ہوتی، جسے وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ اسباب تھے جن کو بیان کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو معاشرے کے اندر جتنی بھی ذمہ داریاں آپ کی ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے آپ کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے اس مال کو پہلے بھی لیا، اور پہلے بھی ایسا نہیں رسول کے زمانے میں نہیں آتا، اگر آتا تھا تو جب آیا جتنا بھی آیا اس کو بی بی نے ہمیشہ راہ خدا میں لگایا۔ اس کی دلیل میں ایک چیز کہ جو خود ان کا حق کا مال تھا وہ لگا دیتی تھی، تو یہ تو خود ایسی چیز تھی کہ جس کو بی بی لگانے ہی والی تھی۔ اس کی دلیل میں کہ جب خیبر فتح ہوا اور سونا کلاہڑیوں سے کاٹ کر بانٹا گیا تو جس کے دست بازو پہ فتح ہوا ہوگا اس کو کتنا حق ملا ہوگا، لیکن جب مولا کائنات آئے تو دامن خالی تھا۔ فاطمہ زہرا نے کہا کہ اتنا دولت بٹی ہے، کام میں بے نواؤں بانٹ کر آئے۔ اس پہ جناب فاطمہ نے شکر کیا، جو اپنے شوہر کے ہاتھ میں آئی ہوئی دولت کو غریبوں میں تقسیم پر شکر کرے۔ وہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی بھی دولت نبی سے مجھے ملتی تو امت کے کام آتی، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے سادہ ترین گزارا ہے۔ تو یہ بہت سارے اس کے دلائل ہیں، 8 سے زیادہ دلائل لکھی ہوئی ہیں کہ کیوں بی بی نے اسے طلب کیا، اور اسے جو ہے مختلف علماء نے الگ الگ اعتبار سے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر جو پوشیدہ راز ہیں اس کو عیاں کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا راز یہی ہے کہ یہ اعلان کرنا کہ جو حکومت ہے وہ دشمن اہل بیت ہے، وہ غاصب ملکیت جناب فاطمہ زہرا ہے، اور یہ گفتگو اسی لیے تاکہ بتایا جائے کہ جو فاطمہ زہرا کا حق کھا جائے وہ امت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔
صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا.